بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پٹیشن میں پیش ہو کر اس موضوع پر اظہار خیال کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں یقیناً اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ میں نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا ہے، ان پر باقاعدہ گفتگو سے پہلے محترم اسماعیل قریشی صاحب کی گفتگو کے دوران 2-3 کنفیوژنز پیدا ہوئے، ان کی کوشش کو اور ان کی محنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت الحمدللہ محنت کے ساتھ کام کیا انہوں نے اور اپنے تئیں اس کام کو نکالنے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اجر عطا کرے۔ 2-3 التباس جو اس گفتگو کے دوران پیدا ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ ان پر تفصیلی بات انشاءاللہ دوران گفتگو آ جائے گی، لیکن اجمالاً ان کنفیوژنز کا دور ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ پیدا ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کا دائرہ کیا ہے اور اختلاف کرنے کا حق ہے یا نہیں اور مخالفت کیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی بات آگے آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اختصار سے اس کنفیوژن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ شریعت میں اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے۔ اختلاف میں حسد، عناد، بغض اور ارادہ اہانت اور نیت تحقیر اور توہین شامل نہیں ہوتی۔ اختلاف یعنی شرعاً یہ تصور کیا جاتا ہے، پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ نیک نیتی پر مبنی ہے، اور مخالفت میں وہ حسن نیت نہیں ہوتی بلکہ اس میں ارادہ اہانت کا، محاذ آرائی کا، دوسرے کو نیچا دکھانے کا اور اس کی تنقیص کا پایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے وہ سراسر کفر ہے اور ارتداد ہے، اور حضور کی مخالفت کرنے والا شخص واجب القتل ہے۔ جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے اس کے بارے میں شریعت کا واضح موقف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ارشادات اور فرمودات جن کا تعلق کار نبوت کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق احکام شرعیہ کے ساتھ ہے، ان سے اختلاف کرنا بھی نہ صرف ناجائز بلکہ کفر ہے، اور اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس مسئلے پر اللہ یا اس کا رسول فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کے بعد اپنی ذاتی رائے سے اظہار خیال کرے یا اختلاف کرے۔ لہذا ان احکام شرعیہ میں کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ احکام اور معاملات جن کا تعلق تجربیات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سیکولر مشاہدات کے ساتھ ہے اور دنیاوی ان مسائل سے ہے جن پر اللہ یا اللہ کے رسول نے پازیٹیولی حکم صادر نہیں فرمایا، جس کو واجب التعمیل قرار دیا گیا ہو، یا جن میں ڈسکریشن دے دی ہے، اباحت کے دائرے میں اختیار دے دیا گیا ہے، اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ نہ کفر ہے نہ ناجائز ہے۔ جو مثالیں اختلاف کے وجود کی ملتی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں، اور دوسرے نوعیت کی اختلاف کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رہ گئے غیر مسلم، صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے حضور سے اختلاف کیا تبھی تو وہ غیر مسلم ہوئے، لہذا غیر مسلم کا اختلاف کرنا اب کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان کے اختلاف نے ہی انہیں غیر مسلم بنا دیا ہے۔ یہ تو تھا اختلاف اور مخالفت کا فرق۔ تو اہانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں جب ہم گفتگو کریں گے تو اس میں مخالفت عنوان ہوگا، محض مجرد اختلاف نہ ہوگا۔ دوسرا جو کنفیوژن پیدا ہوا وہ عذاب مہین کے بارے میں تھا کہ رسوا کن عذاب، اس کی گفتگو بھی آگے انشاءاللہ آئے گی، لیکن میں مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ یہ ایک عام لفظ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کئی جرائم اور گناہوں کے ضمن میں اس کا ورود ہوا ہے، اور اس لفظ کا مفہوم ہر جگہ کتاب اور سنت کے سیاق و سباق کے حوالے سے متعین کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی اسپیسیفائڈ ایک معنی نہیں عذاب مہین کا کہ جہاں ہی یہ لفظ استعمال ہو اس سے مراد ایک ہی طرح کی سزا لی جائے، خواہ کوالیٹیٹیولی خواہ کوانٹیٹیولی، بلکہ یہ ایک عام لفظ ہے، اور یہ اس کا مفہوم اور اس کی امپلیکیشن ہر جگہ سیاق اور سباق کے حوالے سے متعین ہوگی۔ اس میں جرائم کی، گناہ کی گریوٹی کو، سنگینی کو، اس کی سطح کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور ہر جگہ اس کا تعین جدا ہوگا۔ دوسرے جرائم میں عذاب مہین کا تعین کتاب کی اپنی نصوص کریں گی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصوص کریں گی، لیکن جب توہین اور اذیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں عذاب مہین کا لفظ استعمال ہوگا، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ یہاں عذاب مہین سے مراد قتل کی سزا لی جائے، سزائے موت لی جائے۔
رہ گیا یہ کہ آگ میں ڈال کر سزائے موت دینا، اسی کو عذاب مہین کہتے ہیں۔ الگ تخصیص ایسی کوئی تعریف موجود نہیں، یعنی اس کا تعلق موڈ آف ایگزیکیوشن کے ساتھ۔ اصل مدعا کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت ہے اعانت رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کس طرح دی جائے اس کا تعلق موڈ سے ہے، وہ کوئی آگ میں ڈالنا یا دوسرا کوئی موڈ اسپیسیفائڈ نہیں۔ تاہم حضور کی توہین کے باب میں عذاب مہین سے مراد قتل کی سزا، باقی معاملات میں سیاق و سباق جدا متعین کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور تنقید یا تحقیق پر جو سزائے موت ہے، یہ اسلام میں بطور تعزیر نہیں ہے بلکہ بطور حد ہے۔ اس میں رد و بدل کرنے کا اور حذف و اضافہ کرنے کا نہ صرف کسی اسلامی ریاست کو، کسی مقننہ کو، بلکہ پوری امت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی بیشی کر سکے۔ آئے کرام نے کتابوں میں اس امر کی تصریح کی کہ حضور کی اعانت اور تحقیر اور تنقیص پر جو سزائے موت ہے یہ بطور حد نافذ کی جائے گی۔ اب اس پر میں انشاءاللہ کتابوں سے جزیات ریفرنسز آگے اپنے موقع پر پیش کروں۔ میں اپنی اس گفتگو کے مقدمہ کے طور پر ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں اصل سے متعلق ایک بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم یہ ایمان کا فاؤنڈیشن ہے اور اسینشل ایلیمنٹ آف ایمان ہے، اسینشل ایلیمنٹ آف فیتھ ہے۔ حضور کی کتاب قرآن کو مانے، ہر شے پر پورا ایمان رکھے، صرف حضور کی تعظیم اور تکریم پر ایمان نہ رکھے اور اس کو ضرور تارک ہو، سب باتیں ماننے کے باوجود صریحاً کافر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تعظیم و تکریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضروریات دین میں سے ہے، صحیح معنی کہ یہ اصل ایمان ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی ڈیلیکیٹ ہے جس کو بڑا احتیاط سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصل ایمان ہے، اور حضور کے اسوہ و سیرت کی پیروی اور اتباع یہ کمال ایمان ہے۔ حضور کی اسوہ، حضور کی سیرت اور حضور کی تعلیمات و فرمودات پر عمل کرنا یہ کمال ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص عملاً اس کا تارک ہوگا، اعتقاداً نہیں، عملاً اس کا تارک ہوگا تو وہ ناقص الایمان ہوگا، اور اگر کوئی شخص تعظیم و تکریم کا تارک ہوگا تو وہ ناقص الایمان نہیں بلکہ خارج ایمان ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ لہذا ہم اس کو کنکلوڈ کیوں کریں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم کا ترک کرنا کفر ہے، اور حضور کے عطا کردہ اعمال اور سنن جس کو ہم سیرت اور اسوہ کہتے ہیں، جس کی اتباع لازم ہے، اس کا ترک کرنا فسق و فجور اور حرام ہے۔ لہذا جو حضور کی اتباع کا عملاً تارک ہے وہ حرام کار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اور جو حضور کے ادب اور تعظیم و تکریم کا تارک ہے، بے شک ادنا سی ترک کا بھی ارتکاب کرتا ہے، وہ صریحاً کافر ہے اور خارج از ایمان ہے۔ اس لیے کہ تارک اتباع جو ہے وہ ترک عمل کر رہا ہے، تارک اتباع ترک عمل صالح کا مرتکب ہو رہا ہے، اور تارک ادب یہ ترک ایمان کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس چیز کو ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس بات کو ذہنوں میں متعین کر سکیں کہ تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کی اعانت کسی بھی فارم میں ہو، اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ آیا اس کی پرائمری امپورٹنس ہے یا سیکنڈری امپورٹنس ہے؟ اور اس کے ترک کرنے سے آیا ایمان سے انسان خارج ہوتا ہے یا محض نیکی، تقوی اور اعمال صالحہ سے خارج ہوتا ہے؟ اس بات کی میں نے وضاحت کر دی کہ ادب اور تعظیم و تکریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی صورت میں ترک کیا جائے تو اس صورت سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم کافر کا حکم ہے، فاسق و فاجر یا حرام کار کا حکم نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی آیات کریمہ ہیں جو اس تصور کو تھوڑا واضح کرتی۔ ارشاد فرمایا گیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور اس رسول کی تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے اور توقیر کی جائے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا، میں ان کی آگے ڈیٹیل میں ساری دوں گا، سائٹیشن تھوڑا سا میں بیسک آئیڈیا عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل ایمان کا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے فرمایا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور حضور کی اعانت کی، مدد کی، یعنی آپ کے مشن اور دین کو پھیلانے کے لیے تگودو کی، اور اس نور کی پیروی کی جو یہ نبی ساتھ لے کر آیا ہے، یعنی قرآن کی اور تعلیمات کی، بس یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو آرٹیکل ہے 295 اور 290A، اس کا کتاب و سنت کی روح سے کیا حیثیت ہے، اور کیا کتاب و سنت کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اس میں کوئی ریپگننسی اور انکنسسٹنسی نظر آتی ہے کتاب و سنت کے ساتھ یا نہیں، تو میں اس پر کچھ گفتگو کر لوں۔ 295 جہاں تک اس کے قانونی امپلیکیشنز کا تعلق ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میرا منصب وہ نہیں اور نہ میں اس پرپز کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں اس کو صرف شرعی نقطہ نظر سے اس کے ہر جہت کو آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، پھر اس کے بعد آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ 295A میں ہے deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion، یہ پہلا لفظ قابل توجہ ہے religion کا، اور religious believers who with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class, religious feelings. Number 2, the citizens of Pakistan by words either spoken or written or attempt to insult the religion or the religious beliefs، یہ number 3 ہے، religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years، which may extend to 2 years، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، اور with fine or with both۔ اس میں کم سے کم میرے ذہن میں کوئی شبہ اور کوئی التباس اس پہلو پر نہیں کہ جب ریلیجن کی اعانت کی بات آ گئی تو اس میں توہین الوہیت، توہین نبوت و رسالت اور توہین کتاب و سنت اور توہین وحی اور ایمان کے جتنے بھی ٹینٹس ہیں اور جتنے بھی عقائد اور ضروریات دین ہیں، ان ساری کی اعانت اس میں داخل ہو جائے گی، اس لیے کہ انہی اجزاء اور ارکان کے مجموعے کا نام دین یا مذہب ہے۔ اگر ان کو دین کی آئیڈینٹی سے، تشخص سے جدا کر دیا جائے تو پھر دین کا ان اجزاء اور اسینشل ایلیمنٹس کے بغیر اپنا کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ جب ہم مذہب کی اور عقیدے کی بات کرتے ہیں اور ریلیجس بیلیف کی بات کرتے ہیں تو ہم ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کو ماننے کی، جس طرح اسے ماننے کا حق ہے بات کر رہے ہیں۔ ایمان بالرسالت کی بات کرتے ہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کو ما جملہ حقوق اور تقاضوں کے ماننے کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح جو باقی اجزاء ہیں ایمان کے، کتابوں پر ایمان لانا اور دیگر انبیاء پر ایمان لانا اعلیٰ حاصل قیاس۔ تو جب ہم نے مذہب کی بات کر دی اور نمبر 2 ریلیجس بیلیفز کی بات کر دی تو اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہا کہ اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور دیگر تمام عقائد جن کو ہم اجزاء ایمان کہیں گے اور وہ تمام فنڈامنٹلز جن کو ہم ارکان اسلام کہیں گے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے۔ لہذا کوئی شخص اگر نماز کی فرضیت کی اور فی نفس نماز کی اہانت کرتا ہے تو وہ بھی اس شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ کوئی روزہ، حج، زکوٰۃ اور کعبہ کی اہانت کرتا ہے وہ بھی اس ذیل میں آتا ہے۔ کوئی قرآن مجید کی، دیگر مقدس کتابوں کی اوریجنیلٹی کی اور کسی بھی نبی کی اہانت کرتا ہے وہ بے شک اسی ذیل میں آتا ہے۔ اور کوئی وحی الہی کے تصور کی، تصور مذہب کی، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ پاک کی الوہیت اور ربوبیت کی اور ذات یزدی کی کسی کی بھی اہانت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بلا شک و شبہ ریلیجس بیلیوز اور ریلیجن کے ذیل میں آتا ہے۔ اس سے وہ خارج کسی قیمت پر نہیں رہ سکتا کہ یہ چیزیں اس سے الگ اگر ہو جائیں تو مذہب کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، مذہب انہی چیزوں کے اجتماع کا نام ہے۔ اب اس میں یہ بات آ گئی کہ جب اللہ کی اہانت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور قرآن کی اہانت، اور اہانت میں انکار بھی آتا ہے، گالی بھی آتی ہے اور سب و شتم بھی آتی ہے اور تنقیص بھی آتی ہے اور تحقیر بھی آتی ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں توہین کے ذیل میں آتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جس شخص نے جناب ایزدی میں توہین کا ارتکاب کیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توہین کا ارتکاب کیا اور دیگر اجزاء ایمان اور ارکان اسلام کی اہانت کی، تو وہ شخص اس ذیل میں یا اس شرک کے تحت مجرم ہوگا۔ اس کی سزا کیا رکھی گئی ہے؟ گویا بالفاظ دیگر اہانت الوہیت کرنے والا، اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا، اہانت قرآن و سنت اور اہانت دین کرنے والا، سارا شخص جو کسی بھی فارم میں اہانت کرتا ہے اور کسی لمٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے شروع ہو کر، اس کی سزا یہ آرٹیکل یہ بیان کرتا ہے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years، کہ جو 2 سال تک سزائے قید ہو سکتی ہے۔ تو may extend to 2 years کے الفاظ آپ اہل علم اور ماہرین قانون بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال قید ہے،
اس سے کم ایک دن کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، ہفتے کی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ سزائے قید نہیں دی جا سکتی، یا جرمانہ یا دونوں۔ یہ سزا اس اعتبار سے صریحاً کتاب و سنت کی بیان کردہ سزا کے متضاد ہے، متناقض ہے، اور یہ بڑی واضح ریپگننسی ہے، چونکہ اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں، ورنہ باقی سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس کی سزا جیسا کہ میں نے عرض کیا، شریعت اسلامیہ نے اور کتاب و سنت نے صرف اور صرف سزائے موت مقرر کی ہے، اور بطور تعزیر کے نہیں، بطور حد کے اور فقہا کی تصریح ہے۔ تو گویا شریعت کا موقف یہ ہوا کہ اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتکاب کرنے والا وہ سزائے موت کا حد کے طور پر مستحق ہے، اور کسی بھی ریاست اور کسی بھی طبقے کو اس سے کم سزا دینے کی اگر جرم ثابت ہو جائے تو حق ہی نہیں پہنچتا، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزائے قید متعین کرنا صریحاً کتاب و سنت کے حکم کے منافی ہے، اور یہ ریپگننٹ ہے، یہ اس کی ریپگننسی۔ اس کے بعد 298A وہ میں نے عرض کیا کہ میں قانونی اعتبار سے نہیں آؤں گا، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں صرف اس کو شرعی نقطہ نظر سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بے شک مدعا 295A کی اس انٹرپریٹیشن سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن 290A میں کچھ ہولی پرسنیجز کا ذکر چکے کر کے، جن کی اسلام کی تاریخ میں اور اسلام کے عقائد میں صرف تاریخی حیثیت نہیں بلکہ اعتقادی حیثیت بھی، میں اس پوائنٹ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح کچھ مقدس شخصیات اور نفوس قدسیہ کا چونکہ صراحت سے ذکر آ گیا ہے اور ان کی جدا سزا متعین کی ہے، اس میں 2 پہلوؤں پر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صرف توجہ کے لیے آپ کی ثوابدید پر ہے کہ اس کو آپ قانوناً اکوموڈیٹ کرنا چاہیں یا نہ چاہیں۔ 298A اس میں انڈیلیبریٹ بھی آئے گا جی، اس میں اس عبارت میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ یہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ نے ابھی کہا کہ خیانت میں انکار بھی آتا ہے، جی تو جو لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں وہ سب ممکن ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں، انکار بنیت تحقیر، انکار بنیت تحقیر، بنیت تنقیص، ابھی میں اس کی وضاحت آگے چل کے کروں۔ مطلق انکار وہ میں ہم پہلے عرض کر چکے کہ وہ اختلاف کے ذیل میں آئے گا، اور اس سے آدمی پہلے ہی کافر ہو چکا۔ اب کافر ہونے کی حیثیت سے اب وہ اہانت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی واجب القتل ہے، وہ مسئلہ جدا ہے۔ اب یہ دوسرے 298A میں اس میں کچھ مقدس اسماء بیان کیے گئے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی defiles the sacred name of any wife Umm al-Mu'mineen or members of the family Ahl Bayt of the Holy Prophet peace be upon him, or any of the righteous caliphs Khulafa'i Rashideen or companions of the Holy Prophet peace be upon him, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both۔ مسئلہ جو اس وقت زیر بحث ہے وہ اس آرٹیکل سے بھی متعلق ہے، اور وہ یوں کہ قرآن مجید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو، حضور کو اذیت پہنچانا بھی صریحاً اسی ذیل میں شمار کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بھی صریح اہانت اور کفر ہے اور ارتداد، اور اس کی سزا بھی وجوب قتل ہے۔ یہ بطریق اذیت جب حضور کی ازواج مطہرات کی کا نام لے کر کوئی اہانت کرے گا اور ان پر اتہام کرے گا اور ان کی گستاخی کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیت سے بچ نہیں سکتے۔ حضور کی ازواج مطہرات کی اہانت کرنا، گستاخی کرنا اور ان کے نام لے کر ان کو ڈیفائی کرنا، یہ فی الواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح حضور کے خلفاء راشدین کا نام لے کر ان کی اہانت کرنا اور اسی طرح کے ایکٹ کا ارتکاب کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالواسطہ اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ اگر بڑا مسئلہ شروع کر دیں گے کہ یہ اس وقت حال شروع کرے گا، اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ وہ نوعیت کو ہم سر دست میں ہم صرف انڈائریکٹلی صرف اذیت کی بات کو ہم ٹچ کر رہے ہیں۔ آج حضور کو آج کی بات کرے جی، تو کیا حضور کو یہ پہنچے گی آج یا نہیں پہنچے گی؟ ایک مسئلہ خاصا اس پر میں عرض کرتا ہوں، اس پر امت مسلمہ کے کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اب اگر کوئی اہانت کرے اہل بیت کی اور خلفاء راشدین کی یا ازواج مطہرات کی تو کیا اب بعد از وصال حضور کو اذیت تصور کی جائے گی کہ نہیں؟ امت مسلمہ کے کسی بھی فقہی اور کسی بھی اعتقادی مسلک و مذہب میں اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ جو اذیت حضور کی حیات ظاہری میں جو کام حضور کے لیے اور اللہ کے لیے باعث اذیت تھا، وہ بعد از وصال جب تک دین ہے اور جب تک حضور کی نبوت و رسالت ہے اور جب تک اللہ کے احکام اور حضور کی نسبتوں کی حرمت قائم ہے، اس وقت اذیت کا تصور بھی قائم رہے گا۔ جس طرح آج بھی حضور کے حکم کی عدولی، حضور کی اطاعت سے انحراف ہے
اور آج بھی حضور کے حکم کی تعمیل عین اطاعت ہے بعد از وصال سنت کے حوالے سے۔ بالکل اسی طرح حضور کی نسبتوں اور ان حرمتوں کی تعظیم آج بھی تعظیم رسول ہے، اور ان کی احانت آج بھی اذیت ہے۔ اس پر قرآن مجید کی جو آیات آئیں گی جی ہمارا بناتا ہے اختلاف ہے وہ ان مسئلوں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا، جب میں اس کے بعد ساری سائٹیشن درج کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو کلیئر ہو جائے گا۔ اس پہ کنفیوژن الحمدللہ نہ میرے ذہن میں ہے نہ کتابوں میں ہے، میں عرض کر دوں گا۔ سر دفتر اتنی بات ذہن نشین فرما دیں کہ اس کی نسبت قرآن مجید کا کہنا کیا ہے۔ قرآن مجید میں والذین رسول اللہ لهم عذاب علیم، قرآن مجید میں اذیت دینے کے نہ کسی دور کا تعین فرمایا ہے، نہ کسی مخصوص عمل کا تعین فرمایا ہے، اور نہ مدت کا۔ اگر قرآن مجید کے مطلق احکام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے ساتھ محض مختص کر دیا جائے تو اسلام کا 95% حصہ تعلیمات کا اور احکام اور اوامر و نواہی کا وہ معطل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اب میں ازواج مطہرات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اب یہ الفاظ قابل توجہ، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، کہ ہرگز تمہیں یہ روا نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ اب اذیت کے لیے پھر آپ کے اس سوال کا جواب صراحت سے قرآن مجید میں ٹیکسٹ میں خود آ گیا، تمہارے لیے ہرگز اس امر کی اجازت نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ اس امر کی اجازت ہے کہ رسول کے بعد اس کی ازواج سے نکاح کرو قیامت تک کبھی بھی۔ ابدا کا لفظ ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ اگر اس ابدا کو صرف ازواج کے نکاح کے ساتھ مختص کیا جائے تو ازواج مطہرات کی عمر تو حضور کے وصال کے بعد 10 برس 20 برس 25 برس 30 برس تھی، اور سب سے آخری وصال غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا واقعہ کربلا کے بعد۔ تو ابدا کا معنی صاف ظاہر ہے کہ جو ابدیت کو قطعیت کو ہمیشگی کو چاہتا ہے وہ صرف اس حد تک نہیں، کیونکہ حکم ایک ہے اور ابدا کا لفظ دونوں کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو، اور حضور کے بعد حضور کی ازواج سے نکاح نہ کرو، کبھی بھی ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی جسارت جرم اور گناہ ہوگا۔ تو یہاں اس امر کی وضاحت ہو گئی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ بات جو حضور کو اذیت دینے والی ہے، حضور کو تکلیف دینے والی ہے، وہ جب بھی کبھی ابدا اس کا ارتکاب ہوگا وہ اذیت ہوگی اور وہ جرم عظیم اور گناہ عظیم ہوگا۔ تو چونکہ ازواج مطہرات کی حرمت اور اہل بیت کی حرمت، اور حضور نے فرمایا کہ احبوا اہل بیتی بحبی واحبونی بحب اللہ، اور اس طرح کی بے شمار احادیث جن پر ایک آدھ پر کوئی روایت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ من احب اہل بیتی فقد احبنی، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، ومن احبنی فقد احب اللہ، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اب یہ محبت تو صرف حضور کی حیات ظاہری کے لیے نہیں تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی ان سے محبت ہو سکتا ہے۔ اس طرح محبت تو حضور کے بعد کے لیے بھی تھا، اس طرح جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے رکھے گا، تو بغض اور اذیت کا پہلو بھی حضور کے بعد رسول قائم اور دائم رہے گا۔ اور یہی حکم ازواج مطہرات کے لیے، اور وہ سمیت اہل بیت کیونکہ وہ شامل ہیں، اور یہی خلفاء راشدین کے لیے۔ تو اس میں بالواسطہ نبی اکرم اور قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی حضور کی ازواج مطہرات کی حرمت حضور کے حوالے سے ہے، ورنہ اور دنیا میں ہزاروں عورتیں ہیں اور اپنے تقدس اور اپنی طہارت و تقوی کی بنا پر ایک دوسرے سے برتر ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرمایا اے نبی کی بیویوں قیامت تک کوئی عورت تمہاری جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ان کو بے مثال بنا دیا اس دنیا میں اور عالم نسوانیت میں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے زوجیت کی۔ اگر ان کی تعظیم و تکریم ہو جائے گی تو وہ حضور کی تعظیم و تکریم ہوگی، اگر ان کی اہانت ہوگی تو حضور کی اہانت ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم مومنوں تمہارا حقدار ہے۔ نبی سے محبت کا حق، نبی سے تعلق کا حق، نبی کی عزت اور تعظیم و تکریم کا حق، یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر ہے۔ وازواجہ امہاتکم، اور اس کی جو ازواج اور بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ جو نسبت عطا کر دی ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے انہیں واجب التکریم کرنے کے لیے کہا۔ اور اس امہاتکم کو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے ساتھ متعلق کرنا
پہلے اس کلیہ اس قاعدے کو بیان کیا کہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں کیوں ہیں. ایک سوال ذہن میں ابھر سکتا تھا. اس سوال کا جواب پہلے دے دیا. اس لیے کہ نبی روحانی طور پر تمہارے باپ ہیں اور قیامت تک کے مومنین کے لیے روحانی باپ، اور ان کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی جسمانی باپ کا حق کم ہوتا ہے اور نبی کا حق تم پر زیادہ ہے، کیونکہ نبی کا حق تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے. لہذا جو نبی کی بیویاں ہوں گی وہ تمہارے لیے قیامت تک واجب التعظیم و تکریم ہوں گی اور ان کو ماں کا درجہ دینا ہوگا. ان تمام آیات سے یہ بات واضح کرنا مقصود تھی کہ جو آرٹیکل 298 ہے اس میں بھی پہلی میں ڈائریکٹلی، اس میں انڈائریکٹلی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کا پہلو موجود ہے. اور یہاں بھی وہی بیان کر دیا کہ اگر اس طرح کوئی بالواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کرے تو اس کی سزا بھی 3 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اسی کے مطابق یہ خلاف شرع اور خلاف کتاب و سنت. اور ایک آخری پہلو 298A کے حوالے سے جو میں صرف گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے اور آپ کی ثوابدید ہے اس میں بھی، اور وہ یہ کہ جب ذوات مقدسہ کا نام صراحت کے ساتھ لیا گیا، ذوات مقدسہ کا نام جب صراحت کے ساتھ، جہاں بات کنایا میں ہو، جہاں بات اشارے میں ہو اور جہاں امپلائڈلی ذکر ہو، وہاں صراحت سے کسی ایک کا نام رہ جانا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں ایکسپریسلی ذوات مقدسہ کا نام لیا جا رہا ہو وہاں کسی کا نام رہ جانا اس کو اومیشن قرار دیا جا سکتا ہے عذر شرع بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں حکم 2 قسموں کا ہوتا ہے. میں اس کی شرعی دلیل عرض کر رہا ہوں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی صراحت کے طور پر، چونکہ صراحت میں ذوات مقدسہ کے نام آئے، شامل کیا جانا کتاب و سنت کی روح اور کتاب و سنت کے ٹیکسٹ کے عین مطابق تھا. اس لیے کہ قرآن مجید میں جب بھی ذوات مقدسہ کا نام لیا ہے تو سب سے پہلا نام صراحت سے انبیاء کا لیا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ سورہ نساء میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہ جو ذوات مقدسہ کے 4 طبقات اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے حوالے سے گنوائے، ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین کا. تو یہ اسلوب قرآن ہے کہ جب کسی کی عزت و حرمت اور کسی کی اطاعت اور کسی کی تکریم کی طبقہ وار بات کی جائے اور صراحت سے مقدس ذوات اور طبقات کا بیان کیا جائے تو اس کا آغاز انبیاء علیہ السلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے، کیونکہ ساروں کو جو عزت و حرمت ملی ہے وہ نبی کے طفیل ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اور بھی قرآن مجید میں جو آیات میں نے پہلے عرض کی ان میں تعظیم اور توقیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی صراحت سے لیا گیا. اس طرح اگر کر لیا جاتا ذوات مقدسہ کے حوالے سے، اب یہ بات یوں ہو جاتی کہ 295 اس میں ہر شے کا اجمالاً ذکر ہے، یعنی مذہب کا نام لے کر نہ اللہ کا نام لیا صراحت سے، نہ رسول کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ دین کا، نہ شاعر کا، نہ ارکان اسلام. اس میں مذہب اور ریلیجس بیلیف کے عنوان سے ہر چیز کا امپلائڈلی ذکر ہے، اجمالاً ذکر ہے، اور اس میں ذوات مقدسہ کے حوالے سے ایکسپریسلی ہر ایک کا ذکر ہے. ان دونوں میں اس طرح کا فرق جو ہے سننے والے یا محسوس کرنے والے کا، جی وہ اس کے لیے ہے. اور یہاں کوئی کتاب شائع کی جا سکتی ہے، کوئی تقریر کی جا سکتی ہے اس کے لیے. تو لہذا چونکہ ان دونوں کا سبجیکٹ میٹر یا فرما لیجئے کہ آبجیکٹو اور ایم جو جدا جدا ہے، اس کے لیے الفاظ ہیں کہ جو کسی کے فیلنگز کو انجر کرتا ہے اور یہ آؤٹ ریج کرتا ہے اس کی فیلنگز کو، تو اس کو کوئی سامنے کوئی بات کہہ کر یا اس کو کوئی دکھا کر، تو وہ اس کے لیے تھا. بے شک اس میں اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اہانت الوہیت کا ذکر ہے، لیکن وہ اس باب میں ہے. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ ہے ڈیروگیٹری ریمارکس ان ریسپیکٹ آف ہولی پرسنیجز. وہ ڈیروگیٹری ریمارکس کوئی شخص اپنی تقریر میں کر سکتا ہے، کوئی اپنی کتاب میں کر سکتا ہے. بے شک ہزاروں آدمیوں نے وہ تقریر نہ سنی ہو نہ کتاب پڑھی ہو، لیکن اسلامی ریاست میں اس نے ایک ایکٹ کیا ہے، کتاب لکھی جس میں ذوات مقدسہ پر اہانت آمیز کلمات کہے، یا اس نے تقریر کی اہانت آمیز کلمات کہے، اور اس کو اگر اس ذیل میں نہیں لائیں گے اور وہ کسی شخص کے علم میں نہیں آئی، کسی کے فیلنگز آؤٹ ریج نہیں ہوئے، لیکن بہرحال وہ ایک جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، ایک ایکٹ اس نے کمٹ کر لیا ہے. تو 298 میں صراحت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لایا جانا اس جرم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں بہرحال اجمالاً موجود ہے. یہ دونوں میں فرق کر کے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. چلو اس میں تو سب مذاہب کرتے جی ہاں ٹھیک ہے. اس میں تخصیص ہے اہل اسلام کے لیے، تخصیص اہل اسلام کے لیے آ گئی. اب اس میں جب آپ یعنی بالفرض عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کو ریپگننسی کو دور کر کے اس کے لیے بہتر اور کوئی زبان یا قانون وضع کیا جائے، تو اس میں پھر ڈفرینشیٹ آپ کر سکتے ہیں سزائے موت کے حوالے سے
کہ اس کے لیے سزائے موت ہے، جس طرح اعانت رسالت مآب یا اعانت الوہیت کی وہ چیزیں جن کا ذکر کتاب و سنت کی نصوص سے ملے گا، اور جو دیگر مذاہب کی اعانت اگر مسلمان بھی کرتا ہے تو اس کو تعزیر کے لیے، تاکہ دل شکنی نہ ہو ان ذمیوں کی جن کی مذہبی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلام نے لی ہے، اس کی سزا تعزیر کے ذیل میں آ سکتی ہے۔ ایک بات جو میں واضح ہو چکی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ اہل اسلام کے لیے مختص ہے اور کتابوں کے لیے اور تقاریر اور دیگر معاملات کے لیے مختص ہے۔ جی اب ہم جی 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 وہ جو شروع کے الفاظ تھے اگر وہ ہٹا دیے جائیں تو اس صورت میں اگر کوئی مسلمان جی اگر کسی اور مذہب والے سے کہے کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ باطل ہے جدید ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، مذہب کا علمی استدلال میں کسی مسلمان کا غیر مسلم کو کہنا کہ آپ کا مذہب باطل ہے اور غیر مسلم کا جی جی یہ آپ بتا دیں اب یہ اسی طریقے سے لکھے ہیں تو آ جائے گا، ہو جائے گا۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ دراصل یہ پوری جو لینگویج ہے، اصل یہ لینگویج تو بنی ہوئی ہے، پہلے ہم اس پر غور کریں، اس میں بہت سی ایمبیگویٹیز ہیں، اس لحاظ سے ایمبیگویٹیز بہت سی، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک ایمبیگویٹی یہ ہے کہ یہ ایک ہی سزا دونوں قسموں کے جرائم کے لیے وضع کر دی گئی کہ کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے ان شاعر کے خلاف اعانت کرے تب بھی وہی سزا، مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے مذہب کے بارے میں ایسا اقدام کرے تب بھی وہی سزا، اور غیر مسلم ہو کر کسی بھی نوعیت کی اعانت کا ارتکاب کرے، خواہ وہ کسی شخصیت سے متعلق ہو، خواہ کسی درجہ سے متعلق ہو، تب بھی وہی۔ تو اس میں مختلف قسم کی ایمبیگویٹیز جی کیا یہ ضروری نہیں تھے یہاں کے تو کہ اگر آپ لفظوں کو بتا دیں جی تو پھر کوئی بھی آدمی جب کسی مذہب کو اس میں بات کرے گا جی تو وہ ضرور اس کی دلچسپی تو ہوگی۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ اگر وہ آدمی نیت سے کرے یا کسی محنت سے کرے تو اس وقت نہیں کرے۔ اس میں یہ ہے کہ جب وہ کسی غیر مذہب کو اس نیت سے اعانت کرتا ہے، اس نیت سے، تو پھر وہ اس سزا کا جو سزا اس میں تعزیراً دی جائے گی، جو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنا کامن کلاس ہو ہی نہیں سکتی، اس طرح انہوں نے بنا دی ہے، تو پھر وہ جو جی ہاں اب میں وہی آپ اس طرف آ رہا ہوں، اگر وہ ڈیلیبریٹلی ود میلیشس انٹینشن کرے گا مسلم غیر مسلم کے مذہب کی نسبت، تو پھر تو وہ سزا کے ذیل میں آئے گا۔ اس لیے اس کا عائد کیا جانا اس معنی کے لیے تو مفید ہے، لیکن وہ اپنی تبلیغ کے طور پر ایک کے حق اور ابطال باطل کے طور پر کرے گا کہ دین اسلام حق ہے اور باقی مذاہب جو ہیں اس وقت محرف متبدل وہ باطل ہیں، تو چونکہ اس میں ڈیلیبریٹ اور میلیشس انٹینشن نہیں ہوگا میلیفائڈ، اس کے ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر اس صورت میں اس کا اقدام جرم نہیں ہوگا۔ قریشی صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ جو استدلال تھا اس میں یہ الفاظ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں ان کو سیپریٹ کر رہا ہوں دو اینگلز میں، ان افراز کی ایک اعتبار سے ان الفاظ کی ضرورت ہے، ایک اعتبار سے ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرابلم سارا اس عبارت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ عبارت ایمبیگوس ہے۔ ضرورت اس حد تک ہے کہ اگر غیر مسلم اب مسلمان بغرض تبلیغ مسلمانوں کو بتاتا ہے یا دوسروں کو بتاتا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ باطل ہے، تو یہ منشاء قرآن ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس اسلوب کو بیان کیا گیا، یہ تقاضا ہے تبلیغ ہے۔ لیکن اگر وہ ڈیلیبریٹلی میلیشس انٹینشن کے ساتھ اہانت کرنے کے لیے، بے شکنی کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہے تو پھر وہ جرم ہے۔ لہذا اس جرم کو روکنے کے لیے ان الفاظ کا یہاں موجود ہونا، تاکہ مسلم غیر مسلم کی دل شکنی نہ کر سکے، ان کے مذہب کی اہانت، ان کے جھوٹے معبودوں کی برا بلا کہہ کر، جس طرح قرآن مجید نے جھوٹے معبودوں کو بھی برا بلا کہنے سے روکا، اس اقدام سے روکنے کے لیے تو یہ الفاظ ضروری ہیں۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھا جائے تو یہ الفاظ جب مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور شاعر دین کی نسبت ایسا اقدام کرتا ہے تو پھر یہ الفاظ نہ صرف غیر ضروری ہو جاتے ہیں بلکہ جرم کے لیے بچاؤ کا اور ایک شیلٹر پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ گستاخی کرے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جناب الوہیت کی اور شاعر دین کی، اور کہہ دے گا کہ میں نے ڈیلیبریٹلی نہیں کی اور میلیشس انٹینشن کے ساتھ نہیں کی، اتفاقاً صادر ہو گئی ہے۔ ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ اگر اس نے بغیر ارادے کے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، اور وہ اہانت صریح الفاظ میں ایکسپریسلی بھی نہ تھی، امپلائڈلی تھی، اور اس میں صرف تحقیر اور توہین کا وہم پایا جاتا تھا، صرف ایک ایسا کامن لفظ تھا کہ جس کا یہ مفہوم بھی نکلتا تھا، وہ بھی گستاخی کے ذیل میں اور اس پر بھی کفر کا اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ۔ تو مسلمان کے لیے ان الفاظ کا استعمال اس پرپز کے لیے
یہ نہ صرف یہ کہ غیر ضروری ہے بلکہ غلط ہے، اس کے جرم کو انڈائریکٹلی شیلٹر پرووائڈ کرنے کے مترادف ہے یا چور دروازہ مہیا کر دینے کے مترادف ہے۔ اور مسلم کو غیر مسلموں کے حق میں تبلیغ دین کے فریضے کو قائم رکھتے ہوئے اس اقدام سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے وضاحتیں دونوں کر دی ہیں، اب آپ اس کی کس طرح کلیئرٹی اور ایلیبوریشن ہوگی جابر جی کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں تب تو وہ احانت میں آ جاتی ہے جی کہ اگر کسی اور کے بارے میں کرتے ہیں تو اگر وہ غیر ارادی طور پر کرتے ہوں یا ارادہ خراب نہیں ہے صرف اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کرتے ہوں جی تو پھر تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قرآن یعنی بعض ذوات کے بارے میں تصریح موجود ہے کہ غیر ارادی طور پر بھی اقدام ہوگا تو پھر بھی معنی ایک ہوگا، بعض چیزوں کے بارے میں محض تبلیغ مذہب کے طور پر کریں گے بغیر احانت کی نیت کے تو پھر اس کی سزا جدا ہوگی، وہ حد نہ رہے گی، پھر تعزیر ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں جن کو جس وقت یہ ورڈنگ تیار کی گئی ہے میں اس وقت یہ ساری حقیقتیں بنانے والوں کے پیش نظر تھی، نہ یہ سارے فرق اور امتیاز تھے، تو بہت سی اینٹیگویٹیز ہو گئی۔ اب میں کنسپٹ میں سارا واضح کر دیا ہے، اب اس کو کس طرح آپ نے ریشیپ کرنا ہے برحال میں۔ مسلمان کے لیے جو احانت مذہب، احانت الوہیت اور احانت رسالت کا وہ اقدام کرے گا خواہ انٹینشنلی خواہ ان انٹینشنلی، لیکن وہ احانت ہوگی۔ یہاں میں ضمن ایک اور کنفیوژن پہلے گفتگو میں آ چکا ہے، وہ میں واضح کر دوں، خود میرے ذہن پر بھی اس وقت بوجھ تھا جب میں گفتگو سن رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید کئی اور ذہنوں پر بھی بوجھ ہوگا۔ وہ مسئلہ توبہ آیا تھا کہ وہ اسی ذیل میں آ جاتی ہے بات، چونکہ کہ اگر ایسا احانت کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احانت کا مرتکب ہو گیا توہین کا، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یا ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو احساس ہو گیا اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ بھی قبول نہ کیا جانا، بے شک اس پر فقہائے کرام کی تصریحات ساری موجود ہیں، لیکن ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو توبہ کس معنی میں قبول نہیں کی جائے گی؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی سزا بھی پا لیتا ہے، لیکن توبہ کرتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، اور توبہ کرنے سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی آخرت کے گناہ سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی اور جرم و گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اسے اثر نو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ محض اس گناہ سے توبہ کرنے سے اس کا اخروی عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ ارشاد کہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقید کی اور میں توبہ کر لوں اور معاملہ میرا ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کی یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب اس کے ارتکاب سے وہ کافر ہو چکا ہے، اور کافر کے لیے دوبارہ اسلام میں داخل ہونا توبہ نہیں بلکہ پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے۔ اگر کافر نے کیا ہے احانت اس کے لیے تو وہ معاملہ ہی نہیں، کافر کی سزا تو اپنی جگہ قائم ہے، سزائے موت اس کی قائم ہے، اور یہ توبہ صرف عذاب اخروی کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی وجوب قتل کے لیے نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد جی جی حضور نے فرمایا کہ جو لوگ گھر میں آ گئے جی جی اس کا آپ کی بات نہیں، میں عرض کرتا ہوں فساد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمومی اعلان عام کفار و مشرکین کے لیے تھا، کسی اسپیسیفک جرم توہین کے لیے نہیں تھا، عمومی ایک اعلان تھا کہ جب فتح ہوئی تو وہ اب غیر مسلم ہو گئے۔ حضور نے معاف کر دیا۔ میں سمجھ گیا بات۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو حکم الا ما قد سلف، یہ اس وقت کی بات تھی جب ریاست اسلامی مکہ میں قائم نہ ہوئی تھی، اسلام کا اقتدار اور حکومت مکہ کی زمین پر قائم نہ ہوئی تھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس جگہ پر اقتدار اسلام کا اور ریاست قائم نہ ہو وہاں کے جرم کے ارتکاب پر بھائی کی ریاست حد جاری نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام ابھی مکہ فتح کر کے آئے تھے، اور جو جرم ارتکاب کر چکے تھے وہ اقتدار اسلام کے قائم ہونے سے پہلے کی بات تھی، لہذا قرآن اس کے بارے میں کہتا الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، ایک مرتبہ معافی دے دی، کیونکہ اب اقتدار اسلام کا قائم ہو رہا ہے اور اسلامک اسٹیٹ قائم ہو رہی ہے، اور اب سے اسلامی احکام کے نفاذ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی ارتکاب کرے گا تو پھر اس کے معافی کی کبھی اجازت نہ دی گئی، یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ کر رہے تھے، اس نے گالی دی، آپ نے چھوڑ دیا کہ کہیں اس میں میرے انتقام کا پہلو نہ پایا جائے، یہ حضور کا وہ اس نے خلق تھا۔ اور کوئی شخص حضور کی احانت کرے اور امتی یا اسلامی ریاست کو پتہ چلے اور وہ معاف کر دے تو یہ حسن خلق نہیں ہوگا، بلکہ عضو شرع بے حمیتی اور بے غیرتی تصور کیا جائے گا، کیونکہ امت مسلمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور تقدس اور شاعر اسلامی اور تقدس الوہیت کا جو تحفظ ہے وہ اس کی دینی ایمانی ذمہ داری۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ بھی میں واضح کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اگر کسی کو معاف کیا تو یہ حضور کے اپنے ذاتی حقوق میں سے، مثلا وارث کے معنی میں تو پھر بہت سے احکام حضور کی ذات کے ساتھ جو مختص ہے امت کو اجازت نہیں دی ان کی، وارث بہی معنی نہیں، وارث صرف حضور کے احکام کا فروغ،
تعلیمات کو آگے پہنچانا، دین کے مشن کی تقویت کرنا، حضور کے احکامات و فرمودات کے لیے حضور کے معیشت کی، اس مقصد کے لیے وارث اس کا معنی ہے کہ وہ تبلیغ اور دعوت حق کا اور احیاء دین کا کام بطور وارث امت کی علماء اور حضور کی امت کرے گی، اس معنی میں۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس کی چند میں نے عرض کیا کہ بنیادی تصورات تھے جن کا میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ وضاحت ہو جائے، بیسک آئیڈیاز قائم ہو جائیں۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں اپنی اس پورے گفتگو کا اور سارے موضوع کا سورہ احزاب سے۔ یہ 33واں نمبر ہے سورہ احزاب کا، 33۔ اس کی آیت نمبر 56 سے شروع کر کے، آیت نمبر 56 سے شروع کر کے ہم 62 آیت نمبر 62 تک کا مضمون پڑھیں گے۔ اور میں اس ترتیب سے کروں گا کہ پہلے میں اس سزائے موت کے بارے میں اور احانت کے بارے میں صرف قرآنی احکام کو پہلے لوں گا، اور قرآن مجید کے ذیل میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کو، پھر اس کے بعد احادیث کو، پھر ائمہ اور فقہا کی تصریحات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما فإن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل اجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا۔ نمبر 2، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا۔ تیسرا، رسول کو اذیت دینا یہ باعث لعنت اور باعث عذاب دنیا و آخرت اور باعث کفر ہونا، اور ایسے منافق افراد کو ملعون اور واجب القتل قرار دیا جانا، اور ایسے گستاخان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واجب القتل ہونا، یہ قانون الہی ہے، مقرر شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ 6 بنیادی تصورات ہیں جو اس مقام میں قرآن مجید میں واضح کیے گئے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا، اس پر ائمہ نے خاص طور پر علامہ ابو یعقوب فیروز آبادی نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور اہل لغت، اہل ادب اور اہل تفسیر ائمہ اس پر بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے صلاۃ کے معنی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس کتاب کے ابتدائی 3-4 صفحات یہ شیخ ابو یعقوب فیروز آبادی جو صاحب قاموس، یعنی قاموس عربی زبان کی بہت مستند اور معتبر لغت ہے، لغت کی کتاب ہے، اور یہ اس کے آتھر ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ تو میں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیا ہے، ورنہ آپ اس موضوع پر صلاۃ کے معنی پر جو بھی کتاب اٹھائیں آپ کو یہ بات مل جائے گی، جنہوں نے ذرا تفصیل سے بات کی ہوگی کہ صلاۃ، اللہ کا صلاۃ بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا متفقہ معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھاتا ہے، یہ صلاۃ کا معنی ہے تعظیم و تکریم، اور حضور کے ذکر مبارک کی اشاعت کرتا ہے۔ حضور کے اجلال و اکرام اور تعظیم و تکریم کا معنی ہے صلاۃ اللہ علی النبی، اور حضور کا اشاعت ذکر یعنی دنیا میں حضور کے مقدس ذکر کو پھیلانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو مسلسل بڑھاتے رہنا، بڑھانا، یہ اللہ کی صلاۃ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان معنی کے علاوہ جن میں ہے کہ اللہ نبی پر رحمت بھیجتا ہے، برکت بھیجتا ہے، یہ سب معنی ایک ہی، اور سکون نازل فرماتا ہے۔ یہ صلاۃ جو نماز ہے، یہ اسی صلاۃ کا یہ معنی ہے۔ یہ صلاۃ کے مختلف استعمالات ہیں، وہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یعنی جب بندوں کی صلاۃ ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا، فرشتوں کی صلاۃ کا معنی یہ، جب اللہ کی طرف اس کی اضافت ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ کیا بھیجتا ہے۔ ہم جب حضور پر صلاۃ پڑھیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں استدعا کریں گے کہ نبی پر رحمتیں اور برکتیں بھیج، اور حضور کے ذکر کو وسیع کر اور حضور کی عظمت کو بلند کر شایان نشان طریقے سے۔ ہماری صلاۃ یہ ہوگی، یہ صلاۃ علی النبی ہے۔ وہ صلاۃ جو نماز ہے وہ جدا ہے، وہ مطلق صلاۃ کا لفظ ہوتا ہے، یہ صلاۃ کا معنی ہے۔ اس مفہوم، اس پورے تصور کو اس کے سیاق اور سباق سے کاٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن مجید کا سب سے بہتر معنی جو متعین ہوتا ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے اور سیاق اور سباق کے ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کی جائے۔ آغاز اس کا یہاں سے کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اپنے نبی کی عظمت اور رفعت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اب اس کانٹیکسٹ میں جو ہم معنی متعین کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ چونکہ اللہ کا کام تو یہ ہے